हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें। रोज़ा रसूल खुदा गुंबद, सब्ज़ गुंबद, माशा अल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या मौला या रसूल अल्लाह या ख़ातमन नबिय्यीन। लाखों दुरूद सलाम हो हसनैन के नाना या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे लाखों दुरूद सलाम। या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे लाखों दुरूद सलाम। ए हसनैन के नाना। हज़ारों मोमिनीन ने नाम लिखा, दुआओं के लिए कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने हमारे लिए दुआ करें। शाकिर भाई, हम भी मदीना जाएं, हम भी 13 रजब खाना काबा में करें इंशाअल्लाह। मेरी दुआएं कि अल्लाह पाक ये सआदत जिन मोमिनीन मोमिनात ने मुझे दुआओं के लिए कहा, सब के लिए दुआ की जाएगी। इतनी खूबसूरत ये लाइव सुबह सुबह ये खूबसूरत मंजर देख रहे हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा सब्ज़ गुंबद। वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि दुनिया के तमाम मुसलमान इस मंजर को देख सकें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी ज़रूर दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने खूबसूरत यहाँ पर जो मौजूद हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पे आए हैं। माशाअल्लाह, यकीनन खुश नसीबी है। अल्लाह आप सबको ये सआदत नसीब करे कि आप भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा और साइम ने आइमतुल बकी है या फातिमत ज़हरा, आप पर हमारे लाखों दुरूद सलाम। इमाम हसन अल मुश्तबा, आप पर हमारे लाखों दुरूद सलाम। इमाम ज़ैनुल आबदीन, आप पर हमारे लाखों दुरूद सलाम। इमाम मोहम्मद बाकर, आप पर हमारे लाखों दुरूद सलाम। इमाम जाफ़र सादिक, आप पर हमारे लाखों दुरूद सलाम। हे फातिमा बिनते असद, आप पर उम्मुल बनीन, आप पर हमारे लाखों दुरूद सलाम। और वो असहाब किराम जो अहल बैत के एहतराम करते, उनसे प्यार करते, उन पर लाखों दुरूद सलाम। माशाअल्लाह जी, रोज़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें। आज मदीने की अतराफ़ की बहुत ज़ियारात हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैंने इंशाअल्लाह उस पर कोशिश करूँगा वीडियो बनाऊँ। जो मख्फी ज़ियारात हैं काफ़ी उनमें से खोल दी हैं। कल मैं गया था एक खूबसूरत जगह पर जो जबल ओहद के पहाड़ थे, वहाँ पर जब टूटी हुई तलवार से इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह का दिफा करके एक पत्थर के अल्लाह अकबर साए में लेकर आए और कोने पे बिठाया हुजूर अकरम को, और काफ़ार से जंग करते रहे। और फिर वो जुल्फ़कार का उतरना, जो अशार हैं, ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला जुल्फ़कार। तो वो जगह की ज़ियारत की और मैंने वीडियो भी अपलोड की, बहुत ही खुशी हुई। फिर मस्जिद दरा, जहाँ रसूल अल्लाह ने जंग ओहद पर जाने से पहले जंगी लिबास पहना। फिर वो ओहद के पहाड़ जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इन ओहद के पहाड़ों से मोहब्बत करता और ये भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते। माशाअल्लाह, बहुत ज़ियारात हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कुएं से आपको गुस्ल दिया गया वो ज़ियारत है। इमाम ज़ैनुल आबदीन का घर मुबारक है वो, और उसके अलावा फिर जो है जंग खंदक और उसके जबल सलमान मोहम्मदी की मस्जिद क़िबलतैन, जो दो किबलों की तरफ नमाज पढ़ी गई। मस्जिद क़ुबा, जहाँ बीबी फातिमा ज़हरा की रुखसती हुई। और एक घर यहूदियों का जहाँ बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा का मोजज़ा हुआ कि वो मर गई थी फिर ज़िंदा हो गई। और इस तरह की बहुत सारी जगह मदीने मुनव्वरा में ज़ियारात मौजूद हैं। बीबी सुगरा का एक जगह पे बैठ के इंतज़ार करना, करबला वाले लौटेंगे कब, मेरा अकबर कब लौटेगा, वो भी जगह इस मदीने के एक कोने में मौजूद है। सादात का घर वो भी एक जगह पर मौजूद है।
سید الشہداء امیر حمزہ کی زیارت بھی یہاں پر موجود ہے۔ بہت ساری دوسری زیارات بھی ہیں، جہاں جہاں میں جاؤں آپ سب کے لیے دعا کروں گا دل سے، اور یہی الفاظ دہراتا چلوں کہ اللہ پاک آپ کو حضور اکرم کے صدقے میں جتنے بھی محمد اور اس کی آل سے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آل سے محبت اور عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ کی زیارت سعادت نصیب کرے، دل میں اشتیاق پیدا کریں۔ خدا کی قسم اگر اپنی زندگی میں آپ حضور اکرم یا مولا مشکل کشا کربلا کی طرف نہیں آتے تو یہ بہت بڑی سمجھے کہ آپ ناکامی ہے اور بہت بڑا نقصان ہے۔ کوشش کریں وقت نکالیں اور اپنے حلال رزق سے ان جگہوں پر آئیں، محنت سے رزق سے ان جگہوں پہ آئیں اور سلام کریں اور زیارت کریں، دل کو سکون ملے گا، اتنا سکون ملے گا۔ کوشش کریں، ضرور آئیں۔ یہ زندگی آپ چاہتے مرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جائیں گے اور پھر ان کے روضے پہ آنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، پھر کہتے مرنے کے بعد میرے مولا مشکل کشا علی علیہ السلام کی قدم بوسی کریں گے، دنیا میں ان کے روضے پہ جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ پھر کربلا والے جس کے لیے رسول خدا نے اتنے فضائل پڑھے، مولا حسین کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر اپنے زلف مبارک دیکھ کر کہتے ہیں حسین جہاں تو موڑے گا رسول وہاں چلے گا، آئے ہائے ہائے، اے میرے حسین جہاں تو اشارہ کرے گا تیرا نانا وہاں چلے گا۔ اتنے فضائل پڑھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے، لوگ صرف مولا حسین علیہ السلام رسول اللہ نے جو فضائل پڑھیں رسول اللہ کا کہنا مانتے، پھر یہ مسلمانوں میں تفرقے نہیں ہوتے۔ ہم سارے ایک صف میں ایک مسجد میں نماز کھڑے ہو کے پڑھتے، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانا، تبھی تو یہ تفرقے بنے۔ یہ سارے مل کے اگر امام علی علیہ السلام، امام حسن المجتبیٰ، مولا حسین ان کا احترام دل سے کرتے، ہرگز یہ تفرقے نہ ہوتے۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت ہی خوبصورت مدینہ منورہ کی یہ زیارت مسجد نبوی بہت خوبصورت ہے۔ پینے کے لیے آپ کو زمزم کا پانی ملے گا یہاں پر، اور صبح شام رش ہوتی، جتنی عام نماز میں رش ہوتی ہے، میں نے دیکھا نماز شب میں بھی یہاں پر اتنی رش ہوتی، نماز شب میں بھی مسجد نبوی فل ہو جاتی ہے نماز شب کے لیے، اور بڑا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا۔ اور مسجد حضرت امام علی علیہ السلام، مسجد غمامہ جہاں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہیں عید کی نماز یہاں پڑھا کرتے تھے، سامنے وہ مسجد غمامہ ہے، اور یہاں پر نماز استسقاء جو نماز پانی اور برسات کے لیے پڑھی جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پڑھائی، اور بہت سارے مقام یہاں پر موجود ہیں، زیارات ایک ویڈیو میں جو ہے میں مکمل بتانے سے قاصر ہوں۔ جی ضرور آپ خود سلام کریں نا، زیارت بھی کریں، سلام بھی کریں، اللہ آپ سب کو بھی سعادت نصیب کرے، یہاں پر آنا نصیب کرے، اللہ آپ کی دلی مرادیں پوری کریں، اور دنیا اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت اور ان کی آل کی نصیب فرمائے، الہی آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مسلمان آئے کہ آپ کو اجر دیں، آپ کو زمینیں دیں، آپ کو جو چاہیے ہم سے مانگ لیں، تو اللہ نے حضور کو کہہ دیا اے رسول ان سے کہیں کہ میں تم سے کوئی بھی اجر رسالت نہیں مانگتا، میری اہل بیت سے مودت کرو، میرے حسن و حسین سے مودت کرو، محبت نہیں مودت کرو، مودت کچھ اور ہوتی ہے، محبت کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی ناقص مثال ہے، مچھلی پانی سے دور ہو جائے تو مر جاتی، تو پھر میری آل سے اگر تم دور رہو گے تو یقیناً تمہارے لیے نجات نہیں ہوگی، اگر نجات چاہتے ہو تو پھر حسین کی کشتی میں آنا پڑے گا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ بے شک ان الحسین سفینۃ النجات۔ ہم بھی آل رسول سے اس کے لیے محبت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے ان کا احترام
جب بھی مسجد نبی میں بیٹھتے کبھی مولا علی علیہ السلام کے فضائل پڑھتے، کبھی حسن و حسین کو دیکھ کر فضائل پڑھتے، کبھی فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ آپ نے ہی تو یہ سارا احترام بتایا اور سکھایا دکھایا، ہم ان کے پیچھے نقش قدم پہ جاتے ہیں۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، قرآن اور اہل رسول، میرے اہل بیت۔ کبھی بھی ان سے دور نہ رہنا، تو گمراہ کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آئے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، مایوس نہیں ہو۔ تمہارے لیے نجات ہے، قرآن بھی، اہل بیت بھی، یہ حضور اکرم نے فرمایا ہے۔ اللہ آپ سب کو نصیب کرے مسجد نبی آنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت دنیا اور آخرت میں، مجھ سمیت الہی۔ ماشاء اللہ۔ جی جو دعا جس کی ہے مانگ سکتے ہیں، آپ سب کے لیے دعائیں، اللہ پاک آپ سب کو نصیب کرے آنا۔ آپ کی امی کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعا کی جائے گی انشاءاللہ۔ جی اللہم عجل ولیک الفرج، ضرور جی۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر پہ جنت البقیہ میں ضرور سلام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الہی آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو حج کی سعادت بھی نصیب کرے، الہی آمین۔ ویڈیو کو جو بھی شیئر کرے 2026 میں، میری دعا ہے مسجد نبوی میں اللہ ان کو 2026 میں روضہ رسول خدا و نجف کربلا کی سعادت نصیب کریں۔ مومنین مسلمانوں کو زیارت کروائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، سب کے لیے دعائیں۔ جنت البقیہ سامنے یہ جنت البقیہ۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ دروازہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے باہر نکلتے تو وہ دروازہ ہی، اس کا نام ہے باب جنت البقیہ۔ جی ضرور انشاءاللہ، انشاءاللہ، جی ضرور انشاءاللہ، جی ضرور انشاءاللہ۔